بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ خوش ہو جائیں۔ آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کیا کرتے ہیں، پرانک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ہنسیں گے، اور یہ کتنی غلط انسانیت میں کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو راضی کرو، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو۔ اور جب انسان لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے تو خدا اور اس کا ولی بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ادخلال سرور، یہ پریکٹیکل عمل ہے، یہاں آپ کسی اور سے مطالبہ نہیں کر رہے۔ بعض اوقات معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اچھائی کی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آپ اس سے اچھائی اللہ کی خاطر کریں، آپ اس سے اچھائی اس لیے نہیں کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے۔ کوئی تو چیز قیامت کے لیے رکھیں، دنیا میں تو ویسے بھی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن میں جو آیت ہے کہ مانگو مجھ سے کہ میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، مانگے ضرور۔ بعض اوقات ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سے کیا مانگنا، اللہ کو مگر پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے تمہارا انجام کیا ہونا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ بھائی وہ خدا ہے، لیکن اسی نے جو جانتا ہے اسی نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں مستجاب کروں گا۔ وہ اگر دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا تو روایات کہتی ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ خدا تمہیں آخرت میں اتنا ریوارڈ دے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ نیک عمل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، کہا وہی جو تم نے مانگا تھا وہاں نہیں ملا، ہم تمہیں یہاں دے رہے ہیں۔ بندہ کیا کہے گا، کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ اب یہاں ہاتھ اٹھانا محتاجی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں محتاج رہو۔ گڑ گڑانا اسے پسند ہے، دعائیں مانگنا۔ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام دعائے عرفہ جو ہم پڑھتے ہیں روز عرفہ، امام نے اس دعا کو کھڑے ہو کر پڑھا، اور راوی کہتا ہے کہ مسلسل سید الشہداء کے آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے۔ یعنی امام حسین جیسی ہستی اس کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا رہی ہے کہ پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی نشانی کا محتاج نہیں ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے ذریعے سے پہچانو، اس کے ذریعے سے پہچانو، ٹھیک ہے اسباب کے ذریعے سے، لیکن امام کہہ رہے پروردگار تو نشانیوں کا محتاج نہیں ہے، اصل میں نے تجھے پہچان کر باقی چیزوں کو پہچانا ہے۔ یہ توحید ہے نا، اس توحید میں اور باقی لا الہ الا اللہ میں عزیزان محترم، یہ جو ٹیکسٹ ہے ہماری زندگی میں، جو سب سے بڑی کمی ہے، میں اپنی زندگی میں آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا، جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ کی ہے۔ یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، پہلا قرآن ہے، دوسرا ہمارے پاس رسول خدا کی احادیث، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ۔ یہ ٹیکسٹ پریکٹیکلی ہماری زندگی میں کم ہے، اور جب آپ کی زندگی میں اوریجنل ٹیکسٹ نہ ہو تو پھر آپ خدا کو کیسے پہچانیں؟ آج ہماری زندگی میں جو بھاگ دوڑ، مشکلات، یہ کیوں ہے؟ ضعف، ایمان، کمزوری، بہت جلدی انسان گر جاتا ہے، بہت جلدی انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکسٹ نہیں ہے۔ یہ ٹیکسٹ اگر زندگی میں انسان کے ہو، انسان کس طرح اس کی بارگاہ میں۔ صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے ہیں اپنی پہلی دعا کے اندر کہ پروردگار سارے راستے تیری محبت کی طرف جاتے ہیں، سارے راستے، مگر میری زندگی میں مجھے کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جو اس کی طرف جائے۔ عزیز اللہ انصاری کہتے ہیں کہ مشہد مقدس میں میری علامہ طباطبائی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ جب سے استاد گئے میری حالت بہت اچھی نہیں ہے،
تو کوئی کرامت بتا دیجئے جو آپ کے اوپر ہوئی ہو. تو انہوں نے مجھے اچانک سے ایسے جھٹک دیا, کہا جاؤ امام رضا کے پاس جاؤ, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, میرے پاس کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا مجھے آپ کو اس صاحب حرم کا واسطہ پلیز مجھے بتا دیجیے, شاید میرے پر کچھ اثر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں نہیں بتاؤں گا. کہا مجھے ابھی جو ریسنٹ کرامات میرے اوپر مجھے ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں رات کو تمام موجودات کی صدائیں سنتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. اور دوسری کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اوپر سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو بدن سے آزاد کر دیا ہے. ہم اپنے آپ کو آزاد کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بدن میں دھستے چلے جا رہے ہیں. کتنی حیوانیت ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں. ممبر کے تقدس کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والی کئی مثالیں آپ کو پیش نہیں کر سکتے, ممبر کے تقدس کی وجہ سے. جو آپ خود سوشل میڈیا سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے, جو حال معاشرے میں ہو رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کوئی خوف اصل خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. مسلم معاشرے میں, کفر معاشرے میں کوئی چیز ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مطلب وہاں پہ تو خدا نہیں ہے. مسلم ان کے یہاں خدا تو ہر جگہ ہے, لیکن بہرحال وہ اتنا ایمان نہیں رکھتے. اسلام کے نام پر قصور کس کا ہے؟ قصور یہی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ بغیر ولایت کے قبول کیا جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آج. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ روایات ہے نا رسول خدا سے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ ولایت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا. آزمائش یہی ولایت ہے. وہ ولایت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور جو اس ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے پھر آپ معاشرے کو بقا دے سکتے ہیں. جس کے ہاں توحید ہی نہیں ہے, جس کے ہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے, وہ آج حکمراں بن گیا, کل کچھ اور بن جائے گا, پرسوں کچھ اور بن جائے گا. وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے, وہ نہ انسانیت کے لیے ہے نہ معاشرے کے لیے ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا میں آنا سسٹم ڈیزائن کرنا تھا. قیامت تک کے لوگوں کو ایک سسٹم بتانا تھا کہ دیکھو جہاں بھی توحید اور توحید کی جتنی بھی شرائط ہے, جو توحید کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے, اگر وہ پارا پارا ہو رہا ہو تو پھر تمہیں اس کے سامنے مقاومت کرنی ہے. آپ مجلسوں میں آئیں, صرف امام حسین کی مظلومیت پہ گریہ کر کے گھر چلے جائیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شاید ثواب آپ لے لیا, ثواب کما لیا, مگر آپ ثواب ادھر ہے اور آپ دریا کے ادھر کنارے پہ کھڑے ہوئے, ثواب تک پہنچیں گے کیسے؟ کیونکہ سید الشہداء کی صرف مظلومیت پر رو کر گھر چلے جائیں اور طاغوت کے سامنے آپ نہ طاغوت کو بیان کریں, نہ جو ہے وہ منکر کو بیان کریں, نہ معاشرے کی برائیوں کا ذکر کریں, تو پھر آپ نے پتہ ہی نہیں ہے پھر آپ کو کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے کیوں تھے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بس صرف رلائیں اور گھر چلے جائیں. تو پھر آپ کس طرح پھکارتے ہیں دعائے نطبہ میں, اینا بے دم مقتول بے کربلا, کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا, کہاں ہے وہ؟ تو یہاں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں. آپ اپنے وجود کو پہلے بہتر کریں, چھوڑ دیں معاشرے کو, معاشرہ اگلا اسٹیپ ہے. آپ اپنے وجود, آپ برائی کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حد عقل ایمان جو ہے, ایمان حد عقل ایمان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کم از کم تم اگر برائی کو روک نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, تو دل سے تو برا سمجھو. کیا ہم معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو برا سمجھ رہے ہیں یا اچھا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بڑا اچھا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بس یہ عزیزان محترم, بس یہ پھر قلب خدا نہ خواستہ مردہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹر